أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام والحضور دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اللہ اس آیت دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے. سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین نو اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ اور ذکر خیر یہ کسی دہاڑے دا محتاج نہیں ہے، نہ کسی مہینے دا محتاج ہے، نہ کسی ہفتے دا محتاج ہے، نہ کسی سال دا محتاج ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ اور ذکر خیر ایو جی ایک نعمت ہے مسلمانہ واسطے کہ اگر انسان اپنی 24 گھنٹے دی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مطابق گزارے تو 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ اور ذکر جاری ہے. اور آپ دے تذکرے اور باقی انبیاء دے تذکرے کے اندر یہ فرق ہے کہ جتنے نبی بھی آئے نے انہاں دا تذکرہ اور ذکر خیر انہاں دے آمن تو بعد شروع ہو جاتا، لیکن اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن تو پہلے اللہ نے شروع فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے نے انہاں دا ذکر خیر انہاں دے آمن تو بعد کیتا گیا، لیکن اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تو سوال کیتا یا اللہ آدم نو بھی آدم صفی اللہ بنایا وے اور موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا وے، ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا وے، یا اللہ میرے واسطے کیا انعام تجویز فرمائے
تو اللہ فرمایا میرا سونا پیغمبر میں تنوں اے انعام کیا گھٹ دیتا وے کہ تیرے میں اپنے ذکر نال تیرے ذکر نو جوڑ دیتا، میں اپنے تذکرے نال تیرے تذکرے نو جوڑ دیتا وے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماونا چاہتا ہے میرا محبوب جتے لا الہ الا اللہ دا سکہ چلنا ہے نال محمد رسول اللہ سکہ بھی چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ یہ آپ تے آمر تو پہلے بھی کیتا گیا ہے، بات انبیاء دی زبانی کرایا گیا ہے، بات اپنی امتن دے اندر انہا منتقل کیتا ہے۔ تورات اور انجیل دی تختیاں دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ اور ذکر ایک کسے مہینے دا محتاج نہیں ہے، کسے دہاڑے دا محتاج نہیں ہے، کسے سال دا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر نو آپ دی آمد کو پہلے شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کیتا گیا ہے جلے زمین و آسمان دے اللہ نظام نو نہیں بنایا، زمین و آسمان نو اللہ نے تخلیق بھی نہیں کیتا، اس تخلیق تو پہلے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے نو شروع فرمایا۔ اور قرآن مقدس دے مقام جڑا میں تلاوت کیتا وے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر تمام انبیاء دے سامنے کیتا وے۔ اللہ نے تمام مخلوق کو خاص وعدہ لیا وے، ایک عام وعدہ لیا وے، جڑا عام وعدہ آئی وہ تمام مخلوق کو لیا گیا وے۔ اور اللہ فرمایا تمام حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دی ارواحاں اللہ نے اکٹھا فرمایا اور فرمایا الست بربکم، اے آدم علیہ السلام دی اولاد مینوں اے تے دسو تھوڑا رب کون ہے، تھوڑا رب کون ہے؟ رب ہن عربی دا لفظ ہے، رب دا ایک عام فام معنی کرنا چاہتا تھوڑا پالن ہار کون ہے، پالن پروردگار کون ہے، اور تھوڑی ضروریات نو پورا کرنا والا یانا نہ لوی تے پوریاں جڑا نو پتہ ہی نہ ہوئے کس نو ضرورت کیا ہے وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے، وہ حاجت روا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تائیں مشکل کشا ہے، اللہ تائیں رب مسلمانوں کہ ہر انسان دی ضرورت نو بھی جان دے، تے بعد اس ضرورت دے مطابق اللہ اس نو وہ ضرورت دا سامان بھی مہیا، اس نو کیا آخدنے رب، اس نو کیا آخدنے رب۔ تو اللہ نے تمام انبیاء تمام روح کولو حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دی تمام ارواحوں کولو سب تو پہلے اپنی ربوبیت اور توحید دا اقرار کروایا اور فرمایا الست بربکم، کیونکہ دنیا دے اندر جا کے لوگوں نے کہیں داتے بناونے ہیں، کہیں مشکل کشا بناونے ہیں، کہیں حاجت روا بناونے ہیں، تو تمام ارواح دے کولو اللہ نے وعدہ کیا الست بربکم، تھوڑا مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، پالن ہار کون ہے، تھوڑی ضرورتاں جان کے تے بعد پوریاں کرن والا۔ ساری ارواح نے سورت اعراف تے نامہ پاروا وے اللہ نے ساری ارواحوں کو جلے وعدہ کیتا وے، وعدہ گھنن تو بعد تمام ارواح نے با یک زبان ہو کے فرمایا قالو بلا، اے کائنات دا رب تیرے تو علاوہ سارا کوئی پالن ہار، کوئی داتا، داتا دا کی معنی ہے عطا کرنا دیون والا، داتا کون ہے؟ لوگوں نے مخلوق نو اساریت، کوئی دستگیر ہے، کوئی غریب نواز ہے جی، کوئی بگڑیاں بناون والا ہے جی، کوئی کھوٹیاں قسمت نو کے کرن والا ہے۔ ایک جملہ آکھن لگا کہ کھوٹیاں قسمت نو کھری کرن والا، اگر امام بری مسلمانوں تو سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ اس قسمت نو کھوٹا کی تک ہے، کھوٹا بدی دی تے برائی دی نسبت اللہ دی طرف تے جڑی چنگیائی دی نسبت ہے وہ خیر اللہ دی طرف۔ تو اللہ تمام ارواح کو وعدہ لے آوے الست بربکم، تھوڑا رب کون ہے، تھوڑا پالن ہار کون ہے، تھوڑی ضروریات زندگی نو جانن والا تے پورے کرن والا کون ہے؟ تو تمام ارواح نے با یک زبان ہو کے اعلان کیتا قالو بلا، مولا حقیقی اور پالن ہار اور رب تو ہے۔ لیے عام وعدہ کیا گیا، بات ایک خاص کانفرنس بلائی گئی ہے، ایک خاص جلسہ منعقد کیتا گیا ہے۔ توحید تو بعد رسالت دا جلسہ اللہ نے عالم ارواح دے اندر قائم فرمایا ہے اور منعقد اور ادا انتظام فرمایا ہے، اور اس جلسے دے اندر تمام نبیوں دی ارواحاں نو
اللہ نے اکٹھا فرمایا اور اس جلسے دی سرپرستی اور صدارت میرے رب نے خود فرمایا اور قرآن نے دا ذکر کی تبے تو میں عرض یہ کریں دا بیٹھا کہ لوگ آج بے تذکرہ کریں دینے 12 دن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ ہویا وے یکم ربیع الاول تو لے کے 12 ربیع الاول تک لوگوں نے جھنڈیاں لگا رہی تھی لائٹنگ کر دیتی وے حتیٰ کہ شریعت اندر دا کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا 6 صدیاں کتنی صدیاں 6 صدیاں تک محفل میلاد یا عید میلاد یا میلاد النبی یا جلشن عید میلاد النبی دا کتنا تصور بھی کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اگر پڑھی بنے تو آپ کی زندگی مبارک کتنی آئی 63 سال 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو پہلے آن اور باقی نبوت ملنے تو بعد آپ نے 23 سال زندگی دے دنیا دے اندر گزارے نے 13 سال آپ نے مکی زندگی گزاری ہوئے اور 13 سالہ دے اندر 13 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا کہ نہیں آیا لیکن مکی دور دے اندر مسلمانوں دا حال تا یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں منع کر دیان کہ اگر تسا ایمان گھنائے ہو تے اپنے ایمان دا اظہار اے مظلومیت دا دور آئی 13 سال مکی دور دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیتا بعد 10 سال مدینہ منورہ چاہ گئے نے جتے آپ کی خود مختار حکومت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ دے خود بانی بن گئے آپ نے اس کی بنیاد رکھی ہوئے اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مدنی زندگی گزاری ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم دا جلوس کٹھیا نہ کٹھیا تے نہ کٹھن دا گے حکم دیتا ہوئے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دن آپ نے زندگی بسر کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے اندر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر چیز نو نقل کی تھی ہر چیز نو پیشاب دا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نقل ہویا ہے اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجہ بیماری دے آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کی تھی راوی نے اس پیشاب نو بھی نقل کی تھی اس روایت نو کیا کی تھی نقل کی تھی اے پیشاب کرنا اور ایک قضاء حاجت چھپے ہویا کام میں کہ باہر دا کام چھپے ہویا کام میں لیکن صحابہ کرام نے اس نو کیا کی تھی نوٹ کر کے نقل کر کے امت تک پہنچایا وے تے جلوس کڈھنے تے قمقمے جلاونے تے یہ ساری چیزاں یہ تے عام فام چیزاں مسلمانوں یہ تے ظاہر باہر چیزاں ہن صحابہ کرام اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد داخل ہون دی اور نکلن دی اگر ادا نقل کر سکتے نے تو کیا جلوس مناون دی ادا نقل نہ کر سکتے سوال ہے معصومانہ سوال ہے اپنے ضمیر کو انسان کو پوچھنا چاہیے وے کہ 10 سال دی زندگی دے اندر صحابہ کرام نے آپ دی داڑھی مبارک دے والا نو نقل کیتا کوئی آدھے 12 والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سفیدن کوئی آدھے 14 والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سفیدن آپ نو غصہ آویا آپ دی کے کفیت ہوندی آئی آپ مسکراوے نا آپ دی کے کفیت ہوندی آئی یہ ساری کفیات نو صحابہ کرام نے نقل کر کے اس امت تک پہنچایا وے یہ دا بڑا عمل جدو تے آج مولوی صاحب جنت دی کیا دے رہے وے ٹکٹ دے رہے وے یہ دا وجہ عمل آپ صحابہ کرام نے اسو نقل نہیں کیتا یا صحابہ کرام نے اپنی ذہن دے اسو محفوظ نہیں کیتا تو معلوم ہوتا ہے پیغمبر دا طریقہ یہ پیغمبر دا طریقہ نہیں ہے اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے نے صحابہ کرام دا دور آیا صدیق اکبر نے 2 سال خلافت کی تھی نوجوان خاص طور سے اس گل یاد رکھے سن کتنے سال 2 سال تک خلافت کی تھی 2 سال دے وچ ربیع الاول دا مہینہ بھی آیا تے 12ویں دی تاریخ بھی لیکن اٹھا تاریخ سیرت دی کتاباں اٹھا خلفائے راشدین دی زندگی اٹھا صدیق اکبر نے کام صدیق کو پیسہ کون ہے کتابہ چ لکھیا صحابہ کے ویلے کون ہے انہاں کول ٹائم کون آئی ماز او میلاد کنی منائے نا انہاں کول ٹائم وہ جڑے پیغمبر علیہ السلام دے وضو مبارک تے لڑدے کھلوتن کہ پانی ایک آدھا میں لیونا وے ایک آدھا تھوک مبارک میں لیونی وے اللہ دی قسم اگر کوئی دین دے اندر چیز ہوندی صحابہ کرام تیل دے چراغ نہ جلاوے نا بلکہ گھیو دے چراغ جلاوے کتے چراغ جلاوے نا گھیو دے چراغ جلا کے مسجد نبوی روشن کیتا ونیا پورے مدینہ دی فضا نو معطر کر دیتا ونیا لیکن یاد رکھو 2 سال تک صدیق اکبر دا زمانہ گزرے ہوئے
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سب تو پہلا خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نو مصلا جدے حوالے کیتا قرآن جدی صحابیت تے مور پہ لیندا وے اور جدی عشق اور محبت نو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ دے اندر ذکر فرمایا لوگوں میں ساری کائنات دے جتنے انسانوں نے میرے تے احسان کیتے ہیں میں سارے دے احسانات دا بدلہ دنیا اتار کے جا رہے ہیں لیکن میں بڑا زور لایا وے ایشن دے باب صدیق اکبر دے میں احسان محمد عربی دنیا دے اندر اتار سگیا اتار نہیں سگیا صدیق دی زندگی دے اندر 2 مرتبہ ربیع الاول آیا وے اور 12 دی تاریخ بھی 2 مرتبہ آئیے لیکن صدیق اکبر نے یہ کام نہیں کیتا بات فاروق اعظم دا سنہری دور آ گیا فاروق اعظم ہر بندہ جان دے کہ نہیں جاندا ہر بندہ جان دے کیونکہ وہ قرآنی شخصیت ہے قرآن دے کئی مقامات فاروق اعظم دی تائید دے اندر نازل ہوئے نے فاروق اعظم دی راہ نو اللہ نے پسند کی تبے 10 سال تک کتنے سال تک 10 سال تک الہ قادسیہ تے مدائن تے کسرا تے قیصر اس سارے علاقے فتح ہو چکے ہیں اور مدینہ منورہ دے اندر سب تو زیادہ مال غنیمت آیا پہ ہوئے حتیٰ کتنا مال غنیمت آیا ہوئے کہ صحابہ کرام فرمان رسول زندگی جتنا مال دٹھا بھی نہیں ہے مدینہ دی مسجد نبوی دا سین بھریا پہ ہوئے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے دی اٹھا دے دا کھلوتا ہوئے ہیرے اور جواہرات دے دا کھلوتا ہوئے قیمتی ملبوسات دے دا کھلوتا ہوئے مرصع قسم دے ملبوسات دے دا کھلوتا ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر اتنی مال غنیمت آئیے کہ لوگانو بڑے قیمتی جواہرات دیتے گئے ہیں اور 10 سال فاروق اعظم نے خلافت کی تھی فاروق کل پیسے کون مال تے دولت ہائی کے کون آئی مال تے دولت ہائی لیکن فاروق اعظم نے پتہ آئی کہ پیغمبر نے کام نہیں کیتا پیغمبر جڑا کام کیتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس امت تک ایک کام پہنچایا ہے 10 سال تک فاروق اعظم نے خلافت کی تھی لیکن 10 سال میں 10 مرتبہ ربیع الاول 12ویں آئیے لیکن کوئی جلوس ثابت کوئی عید میلاد نہیں کوئی میلاد نہیں کوئی جشن میلاد کسی قسم دا نہیں ہے 12 اس تو بعد حضرت عثمان دی خلافت آئیے 12 سال تک کتنے سال تک 12 سال تک حضرت عثمان نے داماد نبی جس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آکھے تھے غزوہ تبوک دے موقع ہوتے اٹھن یا قطارہ دیتی نے گھوڑے نے قطارہ دیتی نے سونے تے چاندی دے زیورات پیش کیتے نے لیکن اگر کوئی پیغمبر دا عمل ہوندا یا اتنا کوئی بڑا کم ہوندا نیکی دا حضرت عثمان دی زندگی دے اندر خلافت دے اندر 12 ربیع الاول 12 مرتبہ آیا وے لیکن حضرت عثمان نے بھی کوئی جلوس مدینہ منورہ دے کسے بازار نو سجایا ہون تک آخ دیں سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں یہ کام جڑا صحابہ نے نہیں کیتا تو یہ فتوہ میرے تیرے تے نہیں لگتا یہ بڑا دور جا کے دا فتوے دا سر ہوندہ وے صحابہ کرام نے کسے گلی نو سجایا نہیں ہے کسے بازار نو سجایا مسجد نبوی نو سجایا نہیں ہے اس تو بعد حضرت علی دا دورہ آ گیا وے حضرت علی دی خلافت 4 سال کتنے سال ہر گال مولویت نہ چھوڑی کرو کوئی آپ بھی یاد رکھیا کرو تو 4 سال تک حضرت علی نے خلافت کی تھی لیکن حضرت علی نے بھی یہ کام اگر ہو گیا تو حضرت علی تو وجہ کوئی عاشق ہے کوئی عاشق صحابہ تو وجہ کون عاشق ہو سکتا ہے حضرت علی 4 سال تک خلافت کی تھی لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نہ دوتے یا آپ دی ولادت دا دہاڑا منایا اس تو بعد حضرت حسن حضرت حسین آپ دے نواسے جگر گوشہ بطول اور دل بند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے لیکن انہوں دی زندگی وچ بھی ربیع الاول آندہ گیا وے لیکن انہوں دی یہ کام اس تو بعد حضرت امیر معاویہ دا دورہ آ گیا وے 19 سال تک جنہیں خلافت کی تھی کتنے سال تک کوئی آج تے روڈ نہ ہوتے حضرت امیر معاویہ نو لان تان کی کوئی مزار قید دی بھی حرمتی کرے تے راتوں رات گرفتار ہو ویندا یا کہ کوئی مزار قید ہوتے ہلڑ بازی کرے نعرے لاوے راتوں رات کیا ہو ویندا ہویا کہ نہیں ہوا ہوں تے میڈیا چیخ رہا سوشل میڈیا دا آج کل دور ہے آج کل کوئی بندہ بے خبر نہیں ہر بندہ با خبر ہے ہر بندے نو پتہ لگا ہویا وے تا اگر مزار قید دی ہوتے قائد اعظم محمد علی جنہ دے مزار دے ہوتے اگر ہلڑ بازی اور نازے بازی کیتی بنے ادھی بے حرمتی کیتی بنے تے ساری رات ایم این اے اور ایم پی اے زور لگا کے صبح دے 5 بجے تک پرچہ کٹواویں لیکن افسوس دی گل نہیں ہے کہ کراچی دے بستے شہر دے اندر دن دہاڑے دے اندر صحابی رسول کاتب وہی امیر شام
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یکم محرم نو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہوتے کفر دے فتوے لائے ونجن اس مجرم نو گرفتار نہ کیتے ونجے بلکہ ویزا دے کے تے برطانیہ بھیج دیتا سارا ایمان دا مرال تے تک آ چکے ہیں کہ اساں قید اعظم دی مزار دی بھی حرمتی دا برداشت نہ کر سکتے لیکن صحابہ کرام دی بھی حرمتی دا برداشت ہو رہی ہے اس وقت تک کوئی نہیں غداری دے نعرے لگائے گئے یاد رکھو مسلمانوں صحابہ کرام دے وچوں سارے صحابہ عادل نے سارے صحابہ منصف نے سارے صحابہ صدیقین نے سارے صحابہ متقین نے سارے صحابہ راشد نے سارے صحابہ مفلحون دے مستاق نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر 19 مرتبہ 19 سال خلافت کی تھی 19 مرتبہ ربیع الاول دا مہینہ آئے ہوئے اور ربیع الاول دے اندر تاریخ بھی 12 دی 19 مرتبہ آئیے لیکن حضرت امیر معاویہ تو کوئی ثابت ایک خلفائے راشدین دا دور آئی تابعین دا دور آ گیا تابعین تو بعد تبا تابعین دا دور آ گیا اس تو بعد ائمہ دا دور آ گیا امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل 4 بڑے اکابر ان اس امت اور 4 بڑے امام ان اس امت لیکن کس سے امام تو بھی کوئی ربیع الاول دا جلوس حاضری رحمت اللہ علیہ دا دور آیا ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا دور آیا ہوئے اور بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ دا دور آیا ہوئے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دا دور آیا ہوئے لیکن کسی ایک بزرگ نے بھی یہ کام ہو اور شیخ عبد القادر جیلانی دی کتاب تھا نا غنیت الطالبین فتوح الغیب بھی انہوں دی کتاب ہے اصل سارے لوگ انہوں نے پڑھدا نہیں ہے سارے بزرگاں انہوں اغوا کی تو ہے انہاں دے نا دیاں 11ویں تو انہاں دے نا دیاں 12ویں لے کے لوگ اپنی دکانیں چمکائی پی ہوئے اصل حقیقت دے اندر شیخ عبد القادر جیلانی نو پڑھیا ونے سب تو بڑا توحید دا لمبردار ہے سب تو بڑا سنت دا لمبردار ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں اپنی کتاب غنیت الطالبین دے اندر لکھا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی پیدائش ہے او دا محرم نو کس نو ہوئی ہے دا غنیت الطالبین دے اندر لکھا ہوئے کہ 10 محرم نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کی ہوئی ہے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دے اندر اختلاف ہے 28 دا قول بھی ہے 8 دا قول بھی ہے 9 دا قول بھی ہے 12 دا قول بھی ہے لیکن مصر دا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہوئے محمود پاشا مالکی اس نے ایک رسالہ لکھا ہوئے اور بہت بڑا ریاضی دان آئی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس پیدائش تے بڑی ریسرچ اور تحقیق کی تھی اور تحقیق کرن دے بعد لکھ دوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول 2 شنبہ 20 اپریل 571 عیسوی نو دنیا دے اندر پیدا ہوئے کیڑی ربیع الاول دی تاریخ ہے 9 کیڑی تاریخ ہے 9 ربیع الاول نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل اور 571 عیسوی دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر تشریف لے آئے نے تو میں عرض ایک کریں دا پیام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اور تذکرہ ایک کسی مہینے دا محتاج نہیں ہے کسی جلسے دا محتاج نہیں ہے کسی جلوس دا محتاج نہیں ہے کسی لیٹنگ دا محتاج نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر اس وقت بھی کیتا گیا ہوئے جلے زمین و آسمان دے نظام نو میرے رب نے تخلیق نہیں کیتا چند دا نظام کو نہیں سورج دا نظام کو نہیں ندی نالے اللہ نے نہیں بنایا اور زمین دیا میخہ اللہ نے پہاڑ نہیں بنایا اس وقت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ انبیاء دے سامنے کیتا ہوئے اور ختم نبوت دی بہترین محفل اللہ نے سجائیے جس دا تذکرہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کیتا ہوئے آدم علیہ السلام دی روح تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام دی روح تک تمام انبیاء دی روح تو اللہ نے ایک وعدہ گدا اس وعدے دا ذکر کر کے ختم کرن لگا اللہ فرمادا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت میرے پیغمبروں میں تھوڑے کل آہت میثاق اس گالتے لے رہے ہیں کہ تسا دنیا دے اندر بننا وے دنیا دا پیشوات مقتدات امام بننا وے اور لوگوں دی ہدایت دا ذریعہ بننا وے اور میں تھوانو تھوڑی صداقت تے معجزات بھی عطا کرنے نے کتاباں بھی تھوانو دیونی نے سنت بھی تھوڑی عمل نو بنا وے اے سارا کم ہوندا پہ ہوئے اور تھوڑی نبوت دی دکان بھی چمک دی پئی ہوئے لوگ دھڑا دھڑ تھوڑے حد اسلام بھی قبول کر دے پئے ہوئے اور اللہ دی توحید اور وحدانیت دا اقرار بھی کر دے پئے ہوئے اللہ فرماتا ہے ثم جاءکم رسولن اللہ فرماتا ہے آونی رسولن دے ہوتے جڑی دو زبرانے
جنہوں تنوین آکھیا ویندا وے اے تنوین کدی قلت دا فائدہ دیندی وے کدی تعظیم دا فائدہ دیندی وے اتھے تعظیم معنی کیتا ویسی رسول عام رسول نہیں ہے فرمایا میرا عظمت والا رسول ہے میرا بلندیاں والا رسول آونے میرا مقام والا رسول آونے مقام محمود دا دولا آونے اور حوض کوثر دا ساقی آونے رسول عظمت والا رسول آونے اور رفت والا رسول آونے اور آکے کیا کرے مصدق لما معکم آکے تھوڑی نبوت دی بھی تصدیق چا کرے تے تھوڑی کتاب دی بھی کیا چا کرے مولا او پیغمبر آوے اساری نبوت دوران آگے وے اور اساری کتاب تے رسالت دی تصدیق بھی اس نے کر دیتی وے یا اللہ سارے واسطے کیا حکم ہے اسا کیا کرنا وے اللہ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اپنی نبوت تے رسالت دی دکان نو تالا مار کے اور اپنی امامت نو چھوڑ کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وقت تسا اگر کلمہ پڑھنے تے لا الہ الا اللہ محمد ایک جملہ آکھا لگا ختم نبوت ہوتے مسلمانوں قرآن دی ایت تو بھی ثابت ہو گیا وے کہ آمنہ دا لال جی تھیا ونجے اتے سچے نبیوں دی نبوت بھی چل سکدی سچے نبیوں دی نبوت بھی چل سکدی کانے دی چل سکدی جھوٹے دی چل سکدی مکار دی چل سکدی قذاب دی چل سکدی ہے تو یاد رکھو مسئلہ ختم نبوت ہوتے حساس مسئلہ ہے اے ایمان دا مسئلہ ہے اور سب تو پہلے صحابہ نے جس مسئلے ہوتے اجماع کیتا ہے وہ مسئلہ بھی ختم نبوت دا مسئلہ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اگر سارے پیغمبر موجود ہوئے یا حقیقت دا پیغمبر موجود ہوئے تو انہا پیغمبران دی رسالت آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی ہونے چل سکتی کیوں کہ سارے نبیان اگر خاتم بن کے آیا تو آمنہ دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستت میں نو سارے نبیان دے ہوتے 6 فضیلتہ دیتیاں گئی ہیں جڑے باقی کسے نبی نو نہیں عطا کی دیا گیا یا رسول اللہ فضیلتہ کیڑیاں نے انہاں فضیلتہ نے وچ ایک ایوی فضیلت ہے فرمایا وہ ختم بین نبی جونا میں سارے نبیاں دی نبوت نو ختم کرنا سارے نبیاں دی نبوت نو کیا کرنا آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبی تا دور دی گالے کسے نو نبی تصور کرنا کیا کرنا صرف تصور کرنا لی بھی انسان کیا ہوئے دارہ اسلام تو کیا ہوئے معمولی مسئلہ ہے لوگ کا حساس اس نے غیر یعنی کہ اہمیت ہی کدی نہیں دیتی کہ کیا ہو گیا جی مرزائی جی کلمہ نہیں پڑھ دے جی فلاں نہیں کر دے تو یاد رکھو پیغمبر دے ہونے اگر سچے پیغمبر دی نبوت دا بھی اقرار کیتا ویسی پیغمبر دے ہونے اگر کوئی اور پیغمبر موجود ہوئے آمنہ دلال موجود ہوئے تو کسے سچے نبی دی نبوت بھی چل سکتی حضرت عمر دا کئی بار واقعہ سنا چکا تورات دے وقت ملے اور خوشی خوشی لے کے آئے نے مسجد نبوی دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نے اور بیٹھے ہوئے نے اور یا رسول اللہ میں تورات دے ورق لے کے آیا اور پڑھنے شروع کر دیتے ہیں پڑھی جا رہے ہیں حتیٰ کہ جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ غصے دی وجہ لال ہو گیا سرخ ہو گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نال بیٹھے ہوئے ہیں تو روایات دے اندر آندہ جلے آپ نو غصہ آویا تے آپ تے جڑے رخسار آنا وہ اتنے سرخ ہوئے دیان صحابہ کرام فرماندر انج لگتا ہے کسے قندھاری انار نچوڑ کے آمنہ دلال دے رخسار تے نچوڑ دے اتنا خوبصورت چہرہ اگے میرا نبی سونا آئی غصہ بھی ہوئے تے بات بھی کیا لگ دے اللہ اکبر بندہ جلے غصہ ہوئے نا تو او دی شکل اوپری لگ دی وے لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنا بے تاج حسن عطا فرمایا ہے انہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت سردار نبوت مسلمانوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں دے وچوں سردار نبی بن کے آئے نے انہاں کو سارے نبیوں دے چہرے جو وچوں میرے نبی دا چہرہ بھی سردار چہرہ بن کے فرمایا چہرہ سرخ ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہاتھ مار کے فرمایا اوے عمر پیغمبر دے چہرے وال تے ویکھنا پیغمبر دا چہرہ متغیر اللون ہو گیا جلے یہ گل سنی نا حضرت فاروق اعظم دے ہاتھ چوں تورات دے ورقے گر گئے مسلمانوں اور گولیاں دے بھار ڈھے گیا اور ادا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یا رسول اللہ میں تورات دے ورق تا اس وجہ نہ لے کے آیا کہ پچھلے علماء کو سن دیا سے کہ تورات اتری تا موسیٰ علیہ السلام تے وے لیکن اس دے اندر تذکرے آمنہ دے لال دے موجود میں تو اس وجہ نال پڑھدا پیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تاریخی جملے فرمائے نے آپ نے فرمایا تو تے تورات دے ورق دی گل پیا کر دیں تو تورات دی تختیاں دی گل پیا کر دیں اگر صاحب تورات
اگر صاحب تورات موسیٰ کلیم اللہ بھی تشریف لے آوین اور میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہوں تب موسیٰ کلیم اللہ آمنے تو موسیٰ کلیم اللہ نو بھی میری اتباع تو بکرہ اور کوئی چارہ کار میری اتباع کرنی پوسی اس نو بھی اگر چلنا پوسی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھو چلنا پوسی تو یاد رکھو پیغمبر دے ہونے کسی سچے نبی دی نبوت بھی چل سکتی جھوٹے دی چل سکتی ہے جس نے اتنی پیشن گوئیاں کیتی نہیں میں محمدی بیگم نال نکاح کرے سا جی فلانے سانچ مر ویسی جی ایسا جھوٹا تے قذاب جدیاں کتاباں پڑھ کے انسان اس نو شریف آدمی بھی تصور کرن واسطے تیار نہیں ہے نبی تا بہت دور دی گل نبی تا بڑا عظمت آلہ ہوندا وے نبی تا بہت خسائل آلہ ہوندا ہے کمالات آلہ ہوندا ہے معجزات آلہ ہوندا ہے اس تا میرا رب بڑے انعامات کر دوے اگر مرزا نو مرزائی ایک شریف انسان میں ثابت کر سکتے پرلے درجے دا جھوٹا اور کمینہ شخص آئی جیڑا سجی جتی کھبے پیرے تے کھبی جتی ایک عالم نے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا بلا اولو دا پٹھا کیا بڑا اولو دا پٹھا آئی انہوں تے کیس ہو گیا بھائی سارے نبی نو کیا آگ دیتا اے نبی ہے جس انہوں ہر جاتے گالیاں پہنچ ہر جاد ہوتے اس نال یعنی کہ لانتان ہوں دوے ساکہ یہ سارے نبی نولو دا پٹھا آگرتا اور یعنی کہ مقدمہ ہو گیا جلے مقدمہ ہویا اور کیا کیتا ونہیں کہ دلال پیش کیتے ونہیں اس وقت مولانا لال حسین اختر دیوبند دا سپوت اور سابقہ مرزیان نے بڑا مال تے دولت انہوں لا کے تیار کیتا لیکن جلے میرا رب ہدایت دیوان تے آوے تے خود بخود دروازے کھول دیں دوے اللہ نے ہدایت دیتی مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ وہ بھی انہوں مولانا کو لائے نے اور آگ پریشان ہیں کہ گال لے جی وہ جی میں انہی کو مرزن اولو دا پٹھا بیٹھا جی تو میرے تے کی ہو گیا جی کیس ہو گیا جی انہاں کہ یہ کوئی گل لے میں تیری جاتے مقدمہ لڑنے واسطے تیار ہاں خیر عدالت لگ گئی جلے جاجی کل پہنچے نے لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ فرمایا جائی صاحب ایک میرا جملہ مرزا قادیانی واسطے سن گنا ہے کہ مرزا جڑا آئی نا جی وہ جڑا آئی نا اتلا بٹن تلان تے تلوہ بٹن اتے گوڑ دی جاتے بٹا بٹے جی ہاتے گوڑ استعمال کرنے دائی سجی جتی کھبے پاسے تے کھبی جتی کئی دفعہ اس نو ماں جڑا نا سیڑا بان کی دیتیاں نشانیاں لاغ رہتی ہیں بھائی منحوس ہے سچی جتی اس پیرج پویندی ہے تے جتی اس پیرج پویندی ہے لیکن بار بار مرزا سجی جتی کھبے تے کھبی جتی جلے 3-4 مرتبہ ایاں کوئی لفظ آکھے نا کہ جج پہ آدھا ہے ودا کو اولو دا پٹھا ہے جج کیا کیا ودا کو اولو دا لال حسین اختر رحمت اللہ فرمایا حضرت ہون تھاتی تا پرچہ ہو سی تھاتی تا مقدمہ ہو سی یہ جنو نبی بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھڑا کیتا گئے یاد رکھو مسلمانوں میرے پیو دی کوئی پاگ اتار کے کسے اور دے سر تے رکھے تے میں کدی نہیں برداشت کی تھی میرے نبی دی ختم نبوت دا تاج کوئی اتار کے کالے اور کانے اور منحوس اور ملعون اور دجال دے سر تے کوئی رکھے میری غیرت بھی برداشت یہ چاہے کہ پرچے ہوئے کسی نے تکلیف ہوئے تے بھاوے نہ ہوئے مرزائی آج بھی کافر آئی کل بھی کافر ہے قیامت دی صبح تک بھی کیا رامن ہے کافر رامن ہے صحابہ کرام نے ادھے تو قربانیاں پیش کی تھی پرلے درجے دا جھوٹا کئی پیشن گوئیاں کی تھی لیکن ایک پیشن گوئی بھی ثابت اور میرے نبی نے جیڑی پیشن گوئی کی تھی لوہے تے لکیر ہو گئی لوہے تے کیا ہو گئی ہے لکیر ہو گئی آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں سراقہ بن مالک نے آپ دا تعاقب کی تھا اور تعاقب کرے نا ادھا گھوڑا زمین دس گیا اس نے پتہ چل گیا کہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے لہذا میں نے اس دن حلامنا نہیں چاہیدہ اور جلے گھوڑا دسیا آخدہ یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو میرے گھوڑے نو اللہ رہائی دے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے دعا کی تھی اور آکھنے لگا یا رسول اللہ میں کھانا لئی بدائیں کھانا بھی کھاؤ اور یعنی کہ اپنی پیشکش کرنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے کو کوشش نہ لیونا چاہتا بس سدا راز رکھے کس نے دس نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گزر کے گئے نے سراقہ بن مالک آدھوے میرے دل نے گواہی دیتی ہے کہ اے پیغمبر ایک دن مکہ دے اندر فاتح بن کے آسی لہذا میں اجو اس کل آج امان لکھا گیا کہ لکھا گیا امان لکھا زیرک آدمی میرا دور اندیش آدمی ہے سراقہ بن مالک آکھنے گا یا رسول اللہ میں تھوڑے معجزات تے کمال رات دیکھ کے میرے دل نے گواہی دیتی ہے تھوڑی نبوت عالمگیر نبوت ہے جہانگیر نبوت ہے تھوڑی نبوت پچھا نہیں رامنا اس پیغام نے مکہ دی دھرتی تے آن کے بھی
قائم اور دائم ہون وے یا رسول اللہ اگر تسا مکہ نو فتح کرائے نا تو منو امان لکھ کے دیوائے منو کسی قسم دا نقصان پہنچایا نہ ویسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر نو آکھیا کہ چمڑے دوتے امان لکھ کے دیتی گئی سراقہ بن مالک نے اس امان نو اپنی جیب وچ پایا اور کائنات دا سچا نبی اڈو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ وہ وقت دیکھن دے قابل ہو سی وہ منظر بڑا دیدنی ہونا وے کہ سراقہ تیرے ہاتھ کسرا دے کنگن ہو کہیں دے کنگن کسرا دے کنگن ہونے نے قیصر و کسرا اس وقت یہ سپر پاور ہے جنہیں آج امریکہ سپر پاور ہے کسرا بن ہرمز سراقہ بن مالک کہنا یا رسول اللہ کسرا بن ہرمز آپ نے فرمایا ہاں ہاں کسرا بن ہرمز او دے کنگن جڑے ہاتھ پہندا وے ایک دہاڑے آسی وہ کنگن تیرے کتھے ہونے نے اللہ اکبر سراقہ بن مالک آدھا میں بھی انتظار چ رہ گیا آپ نے مکہ فتح کیتا مکہ فتح کرنے دے بعد سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا اور آکھنے لگا یا رسول اللہ میں تو امان لکھاون آیا میں تھوڑے کل امان لکھوائی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ نو آمان دیو سراقہ آیا خیر سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق تو متاثر ہو کے کلمہ پڑھ گدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی ہے اور صدیق اکبر دا دور آیا صدیق اکبر دی وفات ہوئی ہے فاروق اعظم دا دور آیا فاروق اعظم دے دور دے اندر صحابہ کرام نے کسرا نو فتح کیتا اور جلے کسرا نو فتح کیتا وے تو او دا بڑا مال و غنیمت آیا وے اور مسجد نبوی دے اندر ڈھیر لگا پے وے حضرت فاروق اعظم تقسیم کر رہے ہیں فلانے نو اے دے دیو جی فلانے نو اے دے دیو جی فلانے نو اے دے دیو جلے حضرت فاروق اعظم دے ہاتھ کسرا دے کنگنان تے سراقہ بن مالک دی واری سراقہ بن مالک دی واری آگے انہوں کسرا دے کنگن فاروق اعظم دے ہاتھ چوان ہاں جی یہ کہن دیتے ونجن فرمایا یا امیر المومنین ان گھنن دی واری تے سراقہ بن مالک دی واری ہے سراقہ جلے کنگن دے کولا سراقہ دی اکھا وچواس رو پیا اور امیر المومنین نے فرمایا سراقہ روندہ کیوں ہے میں تم کسرا دے کنگن دے ون لگا ماں مسلمانوں فتح ہوئی ہے بڑا مال غنیمت کٹا ہویا وے آکھن لگا اے فاروق اعظم میں کسرا دے کنگن تے نہیں رویا میں آمنہ دے لال دی پیشن گوئی دی سچ تے رویا کہ میرے نبی نے کتنے سال پہلے پیشن گوئی فرمائی آئی میرے رب نے منو آنوس نو کیا کیتا بھی پورا کیتا فرمایا کیڑی پیشن گوئی سارا واقعہ بیان کیتا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اکھا وچواس کو فرمایا سراقہ ہون تنو کنگن زمین تے نہ پیوائے ویسن ہون تنو کنگن ممبر دے اتے پہنائے اور سراقہ بن مالک دیہاتی کنگن دیتے گئے نے او دے سر دے اتے کسرا دا مرصع تائے رکھا گیا وے اس نو جبہ پہنایا گیا وے اور سراقہ بن مالک نو آکھیا گیا وے سراقہ اپنا ہاتھ چاہ اور اچھے آکے آکھ صدق اللہ و رسولہ اللہ تے اللہ دے رسول نے سچ فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نے اور جھوٹا مکار دجال پرلے درجے دا کمینہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے ڈاکہ ڈالنا چاہتا وے اور آمنہ دے لال نے جتنی پیشن گوئیاں کیتی نے ساریاں کیا ہوئی نے پوری ہوئی نے اور مرزا لانتی دجال نے جتنی پیشن گوئیاں کیتی نے ساریاں کیا نے کیونکہ خود بھی کیا ہے جھوٹا تو ختم نبوت دا مسئلہ حساس مسئلہ ہے ختم نبوت دا مسئلہ اہمیت دا مسئلہ ہے اتنا حساس مسئلہ ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے دور دے اندر کسی بندے نے نبوت دا دعویٰ کیتا لوگوں نے آخدا یار میری نبوت دا دعویٰ جو میں کیتا وے کم از کم میرے کول کوئی دلیل تا منگی ونجے کوئی معجزہ ڈٹھا ونجے کوئی کرامت دی میرے کول کس نے یہ پیشکش کیتی ونجے میں نو تو جلے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک جملہ پہنچا نا کہ وہ جھوٹا نبی آدھا میرے کول کوئی نبوت دلیل منگی ونجے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنو لوگو جیڑا بندہ اس جھوٹے نبی کو دلیل منگسی دلیل منگنا لوی کافر ہو گئی کیوں کہ لا نبیہ فرما گیا یہ ہادی لا نبیہ ادھر نہ کرو جڑی زندگی میرے رب نے لکھی ہے اس تو زیادہ ودھنی اس تو ودھا کوئی نہیں سکتا جڑی رات قبر چاونی ہو باہر جڑی باہر آونی ہو اندر نہیں آونی صحابہ کرام دی زندگی پڑھو تو صحیح اللہ دی قسم ایمان ودوے جوش تے طلب پیدا ہوندی وے آخری گل حبیب بن زید دی سناون لگا کہ ختم نبوت اتنا حساس مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح قربانیاں پیش کیتے نے حبیب بن زید نو مسلمہ کذاب اس وقت دا جھوٹا نبی دا دعویٰ کر نبوت دا دعویٰ کرن اللہ اور صحابہ کرام نے اس وقت قتال کیتا اس تو پہلے حضرت حبیب بن زید گرفتار ہو گئے اور جلے گرفتار کر کے لایا گیا بھری محفل دے اندر حضرت حبیب بن زید نو کھڑا کیتا گیا
اور آکھا کہ حبیب بن زید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی گواہی دینا وا؟ وہ آکھنا کہ جیا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی گواہی دینا وا۔ اس آکھا تے تیرا میرے بارے کی خیال ہے؟ میں بھی تو نبوت دا دعوے دار ہاں، تیرا میرے بارے کی خیال ہے؟ صحابی رسول دا جملہ سننا نوجوانوں، صحابی رسول نے آکھا منہ نال آکھنا تا دور دی گل ہے، میں تیری گل کنا نال سننا بھی۔ یہ ہے ایمان۔ ہتھا ہاتھ پا کے مرضیاں نال دکانوں تو سودا لے سکتے ہیں جی، دوائی گھن سکتے ہیں جی، انہوں کو علاج کروا سکتے ہیں، جو مر ونٹے سے نالوں چنگا ہے مرضیاں کو جا کے دوائی لیندا کھلوتا میں۔ تینوں زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت نالوں زیادہ پیاری آ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رفت اور بلندی نالوں تینوں اپنی زندگی زیادہ پیاری آ گئی ہے۔ زہر کھا کے مر ون اچھا ہی ہے مرضیاں کو دوائی گھنن دے۔ تو یاد رکھو صحابی نے اے جملے سننے بھی گوارا، قید آباد دے جتنے مرضی ہیں انہوں نے کیا کیتا بھائی گائی مجھی دیوان کے دوائیاں گنے چنگی دوائی دینے جی، اخلاق بڑا اچھا ہے جی ان کا، او جی اخلاق بڑا اچھا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر گند دے ہوتے پیشاب دے ہوتے اگر چاندی دا ورق کوئی چڑھا دے تو پیشاب چنگی، وہ گندی راسی کدی چاندی دے ورق دے نال اچھا نہیں ہو سکتا۔ مرزائی کل بھی کافر آئی، آج بھی کافر ہے، قیامت دی صبح تک کافر ملعون ہے۔ لہذا جتنے اخلاق بھی اختیار کرے دے اخلاق دا کوئی اعتبار کو نہیں۔ صحابی رسول دی گل بیٹا سنیں، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیری گل سننا بھی نہ چاہنا، جلے بار بار مسلمان نے آکھے نا میری نبوت دا اقرار کر، اس آقا پاگلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال جنہ دا بھی جڑیا، میں کم نہیں کر سکتا۔ خیر بھری محفل دے اندر صحابی رسول نو کھڑا کر دیتا گیا اور مسلمان جلاد نو آدھوے کہ جلے میری نبوت دا انکار کرے ادھا ایک بازو کر دیتا ہے۔ یہ کیا کر دیتا ہے؟ ہن بازو اٹھایا گیا، صحابی رسول نے کہا میں تنو نہیں نبی مندہ، میں تنو رسول نہیں مندہ، اے بازو کیا کر دیتا گیا؟ اس تے خون لگا پہ ہوئے۔ ختم نبوت دی تاریخ 53 دی تاریخ پڑھو، کتنے لوگ شہید ہوئے نے 53 دی تاریخ دے اندر، کتنی ماواں نے اپنے بچے نو قربان کیتا ہوئے، کتنے سہاگ اجاڑے گئے نے، کتنے بلڑے نے قربانیاں پیش کیتی نے۔ عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ تقریرہ کتنی بے باک تقریرہ ہاں اور ختم نبوت کتنا بہترین انہوں دا بیان آئی اور تڑپ اور درد دل آئی۔ صحابی رسول نے اپنا ایک بازو ختم نبوت کیا کر دیا؟ میرے کول تا صرف دوائی نہیں چھوڑی بندی، میرے کول تا صرف ٹکٹ نہیں چھوڑیا ویندا۔ صحابی رسول نے ختم نبوت اپنا بازو کیا کر دیا؟ ایک بازو قربان ہے، اسا کہ میں نو نبی مندہ، اسا کہ ظالم تینو جھوٹا مندہ ماں، قذاب تے دجال مندہ ماں۔ اے بازو اٹھایا گیا، اے بازو کیا کر دیتا؟ قلم کر دیتا گیا، جلے دو بازو قلم ہوئے نے۔ وہی مسلمانوں تصور دے اندر نوجوانوں لے کے آؤ کہ صحابی اور زندہ بندے دے بازو کٹے جا رہے ہیں۔ صحابی رسول جڑے دو بازو کٹ دیتے گئے نے، چت لٹا دیتا گیا صحابی رسول نو، اور مسلمان آدھائے دے پیرن دے روس نو کترا کرو، پیرن دے رو ٹکڑا شروع کر دیتا گیا وے، حتیٰ کہ صحابی رسولہ کا ظالمہ جب تک منہ وچ زبان ہے اس وقت تک اعلان بھی ہوندہ راسی کہ ختم نبوت، اور تھوڑے زور دا نعرہ لاؤ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ آقا علیہ السلام دی ختم نبوت دا نعرہ لیندہ گئے وے۔ حبیب بن زید دے پورے وجود دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے، لیکن ایک لمحے واسطے بھی اپنی جان بچاؤن واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت غداری نہیں کی تھی۔ جلے حبیب بن زید اس طرح ٹکڑے ہوئے ہوئے، ایک گل انہوں دی والدہ تک پہنچی، بس ایک گل سنن دے کا دا دیئے، ایک گل انہوں دی والدہ محترمہ تک پہنچی کہ تیرے بچے نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا وے، اور اس معاملے دے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا وے۔ اوہ ماما ہی تے ماما ہونی ہے، ماما پیدا بھی یہ جے بچے کر دیا نے۔ ماں جلے سنے نا کہ میرے پتر نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا، ان آسمان دی طرف ہاتھ اٹھا کیا دیئے، الحمدللہ میں حبیب بن زید نو دودھوی سے دہاڑے واسطے پیدا، میں دودھوی اس سے دہاڑے واسطے پیوائے آئی کہ میرا حبیب بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت کیا ہو بنی کٹ مر ونجے۔ تو یاد رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ کسے دہار دا محتاج نہیں ہے، کسے جلسے جلوس دا محتاج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر میرے رب نے اتنا بلند کیتا ہے کہ زمین و آسمان دا نظام نہیں بنایا ہی، اللہ نے پیغمبر دے سامنے تذکرہ کیتا ہے تے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ کیتا ہے۔ یہ تذکرہ چلدا چلدا نبیوں دی زبان تے آیا اور راہباں دی زبان تے آیا، جانوراں دی زبان تے آیا، درختاں دی زبان تے آیا۔ میں انشاءاللہ اس موضوع میں اگلے درس تے مزید بیان کرے سا، اللہ عمل کرن توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا ربنا سلمنا اللهم انی اسألک الهدى والتقى رب ارحمهما
اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرماوے اور اللہ سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی محبت نصیب فرماوے اس ملک دی اللہ حفاظت فرماوے سرحداں دی حفاظت فرماوے دینی مدارس دی علماء دی طلباء دی اللہ حفاظت فرماوے مسلمانہ دی اللہ حفاظت فرماوے ملک مکمل طور تے بحران دا شکار ہے اور مسائل دا شکار ہے اللہ اس ملک دے اپنی رحمت وساوے اور جتنے بھی اس ملک دے دشمن نے بیرونی یا اندرونی یا اللہ انہاں دے سارے ارادے نوں خاک دے اندر ملا دے اور جتنے احباب اتنے موجود نے اللہ انہیں دی جائز خواہشات نوں پورا فرماوے اس مسجد نال جڑے تعاون کردے نے اللہ انہاں دا تعاون قبول فرماوے جڑے اس مسجد دے نمازیاں تے دنیا تے رخصت ہو گئے اللہ انہاں دی بخشش فرماوے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا آمین نادا في الظلمات الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.